الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل البيت أي الحرام في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له صدق اللہ العظیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، وہ نیکی کی کام میں داخل ہو گیا، وہ گناہوں سے بخشایا نکل آیا۔ اب ناظرین اکرام دیکھیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی مبارک اور پیاری حدیث ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت نصیب فرما دی، عمرے کی سعادت نصیب فرما دی، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دی، مسجد حرام میں جو داخل ہو چکا، بیت اللہ کے اطراف میں جو داخل ہو چکا، طواف کعبہ کر چکا، بیت اللہ کا طواف کر چکا، حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، اب جس نے مسجد حرام میں پاؤں رکھ دیے، وہ کتنا مبارک انسان ہوگا جو مسجد حرام میں جو پہنچا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی چاہنے سے، اللہ کی مرضی سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو سعادت نصیب ہوتی ہے بیت اللہ میں حاضری لگانے کی، وہاں نماز پڑھنے کی، وہاں بیت اللہ کے طواف کرنے کی، سعی کرنے کی، حجر اسود کا بوسہ لینے کی، حتیم میں نفل پڑھنے کی، مقام ابراہیم کی زیارت، اور وہاں مسجد حرام میں جا کر زمزم کو رج رج کر پینا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ سعادت ملتی ہے۔ فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، وہ نیکی کی کام میں داخل ہو گیا، وہ گناہوں سے بخشایا نکل آیا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ طواف کعبہ بار بار نصیب فرما، بیت اللہ کی براہ راست زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کا بوسہ نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما، اور اسی طرح بیت اللہ کے قریب نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، وہاں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کی منشا، آپ کی مرضی، آپ کے چاہنے سے ہونا ہے۔ میرے ناظرین اکرام جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان میں سے اگر میرے کسی بھی بہن بھائی نے یا اللہ عمرہ نہیں کیا، ابھی تک حج نہیں کیا، یا اللہ انہیں عمرے کی سعادت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرما، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ طرف میری بھی ہے، مجھے بھی مکہ مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ بہت شکر ہے آپ کا، آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ مجھے، میرے والدین کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یا اللہ اسی طرح مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو جو میری ویڈیو دیکھے، تمام مسلمانوں کے اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما۔ بس یہ دل کی تڑپ ہے یا اللہ، میں نے جو کچھ اس ویڈیو میں بولا، یا اللہ یہ سب کچھ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور یہ زیارتیں ہمیں بار بار ہمارے مقدر میں لکھ دے، بار بار یہ زیارتیں ہمیں نصیب فرماتا رہے۔ یا اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی یہ نیک عمل ہے، بہت بڑی یہ نیکی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں ناظرین اکرام، کس قدر میں اپنی ویڈیو میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں۔
آپ کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہوں، خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی فکر مند رہتا ہوں کہ میں بھی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بالکل ہوں، انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ بس میں جو بھی اپنے ناظرین اکرام کے لیے دعائیں مانگوں، اللہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اب ناظرین اکرام دیکھیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور نئے ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھی بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی ہماری اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔